تو پہلے تو ہم باوضو سو جائیں، اور باوضو سوتے ہی کیا ہوگا؟ شیطان ہمارے نزدیک نہیں آئے گا۔ ذکر الہی کریں، اللہ کو یاد کریں، رب کو یاد کرتے کرتے سو جائیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ان کو مال زکوٰۃ جو تھا، صدقہ تھا، اس کا منتظم بنایا کہ یہاں صدقہ پڑا ہے، یہاں خیال رکھنا کوئی چور رات کو چوری نہ کر جائے۔ آپ فرماتے میں اٹھا، میں نے دیکھا ایک چور آیا ہے اور وہ جلدی جلدی سے صدقے کا مال کھانا شروع کر رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے منت و سماجت کر دی، اس نے پاؤں پکڑ لیے، جیسا بھی اس کا طریقہ تھا، ان کو رحم آ گیا، اسے چھوڑ دیا۔ صبح بارگاہ خیر الورا میں پہنچے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پہنچے تھے، زبان سے کچھ کہنا چاہتے تھے، سرکار فرمانے لگے ابو ہریرہ بتاؤ رات تیرے چور کا کیا حال ہوا؟ آقا علیہ السلام کو پتا چل گیا، جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی خبر دی، فرمایا اس نے کیا کہا؟ جی نہیں آؤں گا۔ فرمایا جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا، جھوٹ بولا ہے پھر آئے گا۔ اب ابو ہریرہ بڑے تیار ہو گئے، اب آیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے رات پھر وہ آ گیا، پھر وہ کھانے لگا، انہوں نے پھر پکڑ لیا اور پکڑ کہتے اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بڑی منتیں کی، حد سے زیادہ کر دی، جب حد سے زیادہ کر دی پھر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا صبح پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور رات والے کا کیا بنا؟ سرکار اس نے منتیں کی، اب کیا نہیں آؤں گا؟ فرمایا جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آ گیا، اب تو ابو ہریرہ نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں، بڑی منتیں کی نہیں چھوڑوں گا، بڑی منتیں کی نہیں، اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ 3 مرتبہ ہو گئی ہے، 1-2 مرتبہ حد ہوتی تو تیسری مرتبہ آ گیا ہے۔ اس نے جب دیکھا اب چھوڑنے والے، کہنے لگا ابو ہریرہ تم ایک بات بتاؤں، ایک عمل ایسا کر لیا کرو رات تمہارے نزدیک شیطان نہیں آئے گا۔ کہنے لگا بتاؤ، پھر چھوڑ دو گے؟ ہاں چھوڑ دوں گا۔ اس نے بتایا رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، سرکار گئے، فرمایا رات والے کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ اس نے ایسا کہا، فرمایا ہے وہ جھوٹا لیکن تجھ سے بات سچی کر گیا ہے، وہ شیطان ہے، اور شیطان جب آیت الکرسی پڑھ لی جائے شیطان نزدیک نہیں آتا۔ ایمان والو شیطان ہمارا دشمن ہے۔ رات کو ہم سونے لگے باوضو کوشش کرے، اور باوضو کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی کہ آیت الکرسی پڑھتے سو جائیں۔ آیت الکرسی جب پڑھ کے سوئیں گے شیطان ہمارے نزدیک نہیں آئے گا۔ اگر وضو بھی نہ کی، آیت الکرسی نہ بھی پڑھی، پھر تو شیطان کے ہم کھلونے بن گئے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم پہ گرے لگا رہا ہے، ہم پہ وہ اپنی رسیاں بانٹ رہا ہے، اور ہمیں کسر اپنے شکنجے میں آ رہا ہے۔ جو شیطان کے شکنجے میں ہوگا وہ کیسے بچے گا؟ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی جیسے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، مومن کی یہ شان ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ بھی عادت بنائیے، اٹھتے ہی کہیے الحمدللہ، اللہ کا نام لیجئے، رب کا ذکر۔ یہ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ دعا یاد ہو تو وہ پڑھیے، نہیں دعا یاد تو اللہ کا نام لے دیجیے، الحمدللہ کہہ دیجیے، اللہ اکبر کچھ کہہ دیجیے، رب تعالیٰ کا نام لیجیے، اللہ کا نام لیں گے، رب تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب کا ذکر کریں گے ایک گرہ کھل جائے گی، اور اگر پھر وضو کریں گے وضو کرنے سے دوسری گرہ بھی کھل جائے گی، اور اگر نماز پڑھیں گے تو تیسری گرہ بھی کھل جائے گی، تینوں گرہیں کھل جائیں گی۔ پھر انسان پورا دن چست رہتا ہے، اس کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں فرحت ہوتی ہے کہ شیطان کی گرہیں نہیں ہیں، شیطان کی یہ وہ گرہیں، وہ اس نے جو رسیاں باندھی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، اب ان سے وہ آزاد ہو گیا ہے۔ اور جو نہیں ایسا نہیں کرتا، بلکہ ایسا وہ وضو نہیں کرتا، اللہ کا نام لیتا، نماز نہیں پڑھتا، اب اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں، پھر امید رکھتا ہوں کہ سارے نماز ضرور پڑھیں گے۔ ویسے بھی یہ فرض ہے، اور اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں کسی طریقے سے، نماز کو تو نہیں چھوڑتے، مومن تو نماز نہیں چھوڑتا، مومن تو نماز ہے نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نماز ہی کا تو فرق ہے، اتنے سخت لفظ ہیں، فرق تو نماز ہی کا ہے، تو آئیے نماز تو پڑھیں، نماز کو تو نہ چھوڑیں۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز بھی نہیں پڑھتا نا
शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। अब आइए, आज के बाद तो फजर की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, उसकी तौफीक उसकी मेहरबानी से है। तो हमें नमाज पढ़नी है, जैसा भी हो उठ जाएं, उठ के नमाज पढ़ें, 2 सजदे दे लें, अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त आए, कोई भी हालत हो, बीमार हो, किसी भी हालत में हो, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए। अर्ज करे, मौला मैं तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सकता, मौला मैं तेरी बंदगी का हक कैसे अदा कर सकता हूँ? ऐ खालिक व मालिक, तू मालिक है, तू राज़िक है, मैं सारी जिंदगी भी सर सजदे में रखूं, तेरा हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन 5 वक्त झुकूंगा तो तेरी बारगाह में झुकूंगा, सर रखूंगा तो तेरी बारगाह में रखूंगा, सुभान रब्बी अल्लाह कहूंगा तो तुझे कहूंगा। जब इतना कह देगा, इंशाअल्लाह जब मौत का वक्त आएगा, फरिश्ते उसे अपनी आगोश में लेते हुए रब ताला की जन्नत में ले जाएं। शैतान हमारा दुश्मन है, हम इसको दुश्मन समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे रात को उठने की, इस्तिग़फ़ार करने की। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता, कैसे लाता ये उसको पता है। रब आने जाने चलने फिरने से पाक है, इसका क्या मफ़हूम है वही बेहतर जानता है। हदीस पाक है, आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता है, इस दुनिया के आसमान पे आके अल्लाह आवाज देता है और रब ताला फरमाता है, तुम में कोई माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। कितनी नूरानी आवाज, कितनी प्यारी आवाज। इस आवाज पर कायनात कुर्बान कर दी जाए तो हक अदा नहीं होता है। हमारा खालिक कहता है, हमारा मालिक कहता है, हमारा राज़िक कहता है, हमें पैदा फरमाने वाला फरमाता है तुम में कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाह माफ कर दूं। है तुम में को रिज़्क़ की कुशादगी की दुआ मांगने वाला, मैं उसका रिज़्क़ खोल दूं। और हम रिज़्क़ के लिए सुबह से लेकर शाम तक मारे मारे फिरते हैं, दुकानदारी करते हैं, छाबड़ियां उठाते हैं, दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का चक्कर लगाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पसीने में होते हैं। हम रिज़्क़ तलाश करते हैं, लेकिन तलाश गलत जगह करते हैं। आइए रिज़्क़ के लिए सबसे पहले शहरी को उठ के अल्लाह से अर्ज तो कीजिए, ऐ मालिक तेरी आवाज आ रही है तुम में को रिज़्क़ की दुआ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ कुशादा कर दूं। जोली को फैला दीजिए, रब की रहमत पे उम्मीद रखिए, इंशाअल्लाह जोली बाद में फैलेगी, करीम अल्लाह का करम पहले हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो प्यारी आवाज देता है, कहता है तुम में कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाह माफ कर दूं और मेरी नाफरमानी